بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 کی سوشل اسٹڈیز کا چیپٹر نمبر 10 ہے اور یہ ہسٹری کا فرسٹ چیپٹر ہے۔ جغرافی ختم ہو چکے ہیں اور یہ ہسٹری کا فرسٹ چیپٹر ہے جس کا نام ہے دا ارلی مسلمس۔ اس چیپٹر کے اندر ہم نے سمجھنا ہے کہ جو ارلی مسلمس تھے، مطلب کہ جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی تھی، جب سب سے پہلے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد جو اچیومنٹس حاصل ہوئی اور جو مسلم ڈائنیسٹی بنی تھی، پھر ان کا ڈاؤن فال ہوا، تو ان کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ 7 سینچری سے لے کے 16 سینچری تک یہ جو صدیاں گزری، ان صدیوں میں یہ وہ ٹائم تھا جب مسلمانوں نے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیا۔ 7 سینچری کے اندر ہی پورے سعودی عربیہ میں مسلمان پھیل چکے تھے۔ ان کے بعد مسلمانوں کا پھیلاؤ بڑھتا چلا گیا۔ سیریا، عراق، بائزنٹائن، ویسٹ ایجپٹ، یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں مسلمان مکمل پھیل چکے تھے، جہاں پر ہر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 661 میں امیاد ڈائنیسٹی پاور میں آ چکی تھی، جس کو بنو امیہ بھی کہتے تھے، انگلش میں امیاد کہتے تھے، اور اس کے ختم ہونے کے بعد دوسری جو ڈائنیسٹی تھی وہ تھی بنو عباس، یعنی جس کو عباسیڈ کہا جاتا ہے۔ وہ ڈائنیسٹی 732 میں تھی۔ تو اس سے پہلے ان دونوں ڈائنیسٹی کا تھوڑا انٹروڈکشن ہونا چاہیے کہ یہ جو خاندان تھے، شروعات ایک ہی خاندان سے ان دونوں کی ہوئی تھی، پھر یہ دونوں الگ الگ خاندان ہو گئے، پھر الگ الگ ڈائنیسٹی بن گئے۔ تو اسٹارٹ سے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کہاں سے شروعات ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جو یہ ڈائنیسٹی کی شروعات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی عبد مناف۔ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ہاشم اور دوسرے کا نام تھا عبد الشمس۔ ہاشم کے بیٹے کا نام تھا عبد المطلب اور عبد المطلب کے بیٹے کا نام تھا حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ان کی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر یہاں سے وہ ڈائنیسٹی، یہ دوسری جو ڈائنیسٹی تھی یہ عباسڈ ڈائنیسٹی ہے۔ ہاشم کی جو ڈائنیسٹی تھی یہ عباسڈ ڈائنیسٹی ہے، یعنی بنو عباس کی، اور جو عبد مناف کا دوسرا بیٹا تھا، ایک تھا ہاشم، تو یہ ڈائنیسٹی بن گئی بنو عباس، اور جو دوسرا بیٹا تھا وہ تھا عبد الشمس۔ عبد الشمس کے بیٹے کا نام تھا امیہ۔ تو ان ڈائنیسٹی کا نام امیہ اس لیے دیا گیا کیونکہ عبد مناف کے بیٹے کا نام عبد الشمس تھا، عبد الشمس کے بیٹے کا نام تھا امیہ۔ امیہ سے یہ ڈائنیسٹی شروع ہوئی تھی، یہ خاندان شروع ہوا تھا، اور امیہ کے بیٹے کا نام تھا، ایک کا نام حرب تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، اور دوسرے کا نام تھا ابو الاس۔ تو حرب کے بیٹے کا نام تھا ابو سفیان، ابو سفیان کے بیٹے کا نام تھا معاویہ، معاویہ کے بیٹے کا نام یزید تھا، اور پھر یزید کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے رکھا معاویہ۔ اور جو ابو الاس تھا ان کے بھی 2 بیٹے تھے، ایک تھا حکم اور دوسرا تھا حجاج۔ حجاج کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور جو حکم تھا اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا مروان۔ پھر مروان کے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام رکھا عبد الملک اور دوسرے کا نام رکھا عبد العزیز۔ عبد العزیز کے بیٹے کا نام تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سمجھ لینا بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر یہ سمجھ میں آ جائیں گی تو ارلی مسلمس کہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے، یہ ٹاپک سمجھنے میں اور بھی زیادہ ایزی ہو جائے گی۔ ایک ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا جو کہ نسلیں چلتی گئی، اور ایک خاندان تھا ہمارا امیہ کا جو کہ عبد الشمس کا بیٹا تھا۔ یہی دونوں ڈائنیسٹی وہ ڈائنیسٹی تھی جو صدیاں چلی۔ 661 سے لے کے 680 تک جو ڈائنیسٹی چلی تھی وہ امیادگی ڈائنیسٹی تھی، اور ان میں امیر معاویہ نے نارتھ افریقہ کو فتح کیا تھا، ٹینگٹس کو فتح کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اسپین کو فتح کیا تھا۔ 732 میں 715 تک امیاد کی ڈائنیسٹی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو ڈائنیسٹی پاور میں آئی تھی وہ تھی عباسڈ ڈائنیسٹی۔ 8 سینچری میں جو عباسڈ ڈائنیسٹی تھی انہوں نے اپنی رولنگ اسٹارٹ کر دی تھی۔ جو ان کے موسٹ فیمس رولرز تھے وہ تھے ہارون الرشید اور ان کا جو بیٹا تھا مامون۔ وہ ان کے جو رولرز تھے وہ سب سے زیادہ پاورفل رولرز تھے۔ انہوں نے جو اپنی شروعات کی تھی رولنگ کی، وہ بغداد سے شروعات کی تھی، جو کہ ایران کا کیپٹل ہے بغداد۔ اس ٹائم میں انہوں نے بغداد کو کافی زیادہ ڈیولپ کر دیا تھا کلچر کے حساب سے، پوری دنیا میں بغداد موسٹ پاپولر ہو چکا تھا۔ ان کا جو عباسڈ ڈائنیسٹی کا جو پیریڈ تھا ان کو کہا جاتا تھا دا ایج آف ویلتھ اینڈ کلچر، کیونکہ اس ٹائم میں جو عباسڈ ڈائنیسٹی کے جو ٹائم میں
وہاں کے جتنے بھی مسلمس ایریاز ہوتے تھے وہ زیادہ موسٹ پاپولر ہوتے تھے، کیونکہ علم اور فلکیات سے اس ٹائم میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں نے نالج حاصل کی تھی۔ سب سے زیادہ جو عرب تھے انہوں نے سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کی تھی میتھامیٹیشن میں۔ انہوں نے کافی ڈفرینٹ ٹائپس آف میتھامیٹیشن میں کافی زیادہ مقبولیت حاصل کی تھی ماڈرن میتھامیٹیشن میں۔ اور جو موسٹ پاپولر تھے رولر مامون، تو انہوں نے جو اسٹیبلش کیا تھا وہ تھا بیت الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم ان بغداد میں۔ مسلمانوں نے جو سب سے زیادہ نالج حاصل کی تھی وہ بنو عباس کے ٹائم میں، ان کی ڈائنیسٹی کے ٹائم میں انہوں نے سب سے زیادہ کنٹریبیوشنس کیے تھے۔ ان کی جو ڈائنیسٹی تھی 1258 میں عباسیڈ ڈائنیسٹی بھی ختم ہو چکی تھی۔ ان کے بعد جو حکومت کی وہ منگولوں نے کی۔ فرام 8th سینچری ٹو 9th سینچری تک منگولوں نے حکومت کی تھی۔ اس کے بعد پاور میں آئے تھے ترک، اور ترک قبیلہ پورے عرب میں پھیل چکا تھا۔ ان کی ڈائنیسٹی وجود میں آ چکی تھی جن کو کہتے تھے سلجق ترک۔ ترکوں کی وجہ سے اسلام کافی زیادہ پھیل چکا تھا پوری دنیا میں۔ پھر اس کے بعد 11th سینچری ٹو 13th سینچری میں مسلمانوں پر حملہ ہوا، جو کہ کیا تھا یوروپین کروسیڈرز نے۔ کروسیڈرز ہم ان کو کہتے ہیں جو کرسچنس اور مسلمانوں کے بیچ جو فائٹ ہوئی تھی اس کو کروسیڈز کہتے ہیں۔ 8 دفعہ ٹوٹل کروسیڈز ہوا تھا، یعنی ٹوٹل 8 دفعہ فائٹس ہوئی تھی مسلمانوں کے بیچ اور کرسچنس کے بیچ۔ یہاں پر جو ہمیں بک میں دی گئی ہے پیج نمبر 49 میں، وہ دی گئی ہے فائٹ 11th سینچری ٹو 13th سینچری میں، یعنی یہ جو کروسیڈ ہوا تھا یہ 3rd کروسیڈ ہوا تھا، اور جو فرسٹ کروسیڈ ہوا تھا وہ ہوا تھا 1095 میں۔ کروسیڈز کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ یروشلم یعنی جو بیت المقدس ہے وہاں پر ان کی حکومت ہو، وہ فتح کرنا چاہتے تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ ہم وہاں پر ہو۔ اس وجہ سے یروشلم کو حاصل کرنے کے لیے کروسیڈز ہوتا رہتا تھا، اور یہ 8 بار ہوا تھا۔ یہاں پر ہمیں جو بک میں دیا گیا ہے وہ 3rd کروسیڈ ہے، اور جو وہ ہوا تھا وہ اس ٹائم میں تب کا جو حکمران تھا وہ تھا صلاح الدین ایوبی 1143 میں۔ صلاح الدین ایوبی اس ٹائم کا ہیرو ہوا کرتا تھا۔ ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ڈیماکس میں 1193 میں۔ یہ لیکچر تھا چیپٹر نمبر 10 جو کہ ہسٹری کا فرسٹ چیپٹر تھا، دا ارلی مسلمس۔ لیکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے، آئی ہوپ کہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجیے۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے جو آنے والی ہر ویڈیو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائے گی۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔